الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 22 تصوف، اس میں ہم پڑھ رہے ہیں احیاء العلوم کی تیسری جلد۔ آج جہاں سے شروع کریں گے اس کا ٹائٹل ہے قلب کی مشغولیت کے اعتبار سے لوگوں کے مراتب۔ یہاں سے شروع کریں گے، توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جائیں، ممکن ہو تو اسکرین پہ دیکھتے بھی جائیں، اور خوب سمجھنے کی، اپنا محاسبہ کرنے کی کہ مجھ میں کیا کمی ہے، کیسے دور کروں، اور کیا سبق دیا جا رہا ہے، کیسے عمل کرنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سمجھنے کی بھرپور توجہ رکھنی ہے کہ کیا مسئلہ کیسے سمجھایا جا رہا ہے۔ قلب کی مشغولیت کے اعتبار سے لوگوں کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ، جس کا قلب اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول ہو۔ قلب کہتے ہیں دل کو، اور معاشی ضروریات کے علاوہ دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ایسا شخص صدیقین میں سے ہے، اور یہ مرتبہ طویل ریاضت اور مدتوں خواہشات سے صبر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے۔ دوسرا مرتبہ، جس کا قلب دنیا میں مشغول ہو، اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہ ہو سوائے زبانی ذکر کے، یعنی وہ صرف زبان سے ذکر کرے، دل میں اس کی یاد نہ ہو، ایسا شخص ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسوں سے بچائے۔ تیسرا مرتبہ، جس کا قلب دین و دنیا دونوں میں مشغول ہو، لیکن قلب پر دین کا غلبہ ہو، ایسا شخص جہنم میں تو جائے گا، لیکن جس قدر اس کے دل پر ذکر اللہ کا غلبہ ہوگا، اسی قدر وہ جلد ہی عذاب سے نجات پا جائے گا۔ چوتھا مرتبہ، جس کا قلب دین و دنیا دونوں میں مشغول ہو، لیکن قلب پر دنیا غالب ہو، ایسا شخص طویل مدت تک جہنم میں رہے گا، لیکن بالآخر جہنم سے نجات پائے گا، کیونکہ اس کے قلب میں ذکر اللہ کی قوت ہے، اور وہ دل سے ذکر اللہ بجا لاتا تھا اگرچہ اس پر دنیا غالب تھی۔ اے اللہ عز و جل، ہم ذلت و رسوائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں، بے شک تجھ سے ہی پناہ مانگی جاتی ہے۔ ایک وسوسہ اور اس کا علاج۔ بس اوقات یہ وسوسہ آتا ہے کہ مباح چیز سے لذت اٹھانا تو مباح ہے، پھر یہ کس طرح اللہ عز و جل سے دوری کا سبب بنے گا؟ علاج، یہ ایک خیال فاسد ہے، کیونکہ دنیا کی محبت تو ہر گناہ کی جڑ اور نیکیوں کی بربادی کا سبب ہے، اور وہ مباح جو حاجت سے زائد ہے وہ بھی دنیا میں شامل، جو اللہ عز و جل سے دوری کا سبب ہے۔ یہ بات دنیا کی مذمت کے بیان میں آئے گی۔ حکایت کا مطلب ہوتا ہے سٹوری۔ انار کی خواہش۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں جبل لکام نامی پہاڑ پر تھا، میں نے انار دیکھا تو دل میں اس کی خواہش پیدا ہوئی۔ میں نے ایک انار لے کر توڑا تو وہ کھٹا نکلا، میں اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر میں نے ایک شخص کو زمین پر لیٹے دیکھا، اس پر بھیڑیں، یعنی ایک قسم کا زرد پاردار کیڑا، جن پر ہوتے ہیں کیڑے کے، جس کے ڈنک میں زہر ہوتا ہے، جمع تھیں۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے جواباً کہا، علیک السلام یا ابراہیم، اے ابراہیم تم پر بھی سلام ہو۔ میں نے کہا، آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا، جو اللہ عز و جل کو پہچان لیتا ہے اس پر کوئی چیز مخفی نہیں رہتی۔ میں نے کہا، جب اللہ عز و جل سے آپ کا ایسا تعلق ہے تو آپ اس کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ آپ سے ان بھیڑوں یعنی کیڑے مکوڑوں کو دور کر دے؟ اس نے کہا، آپ کا بھی اللہ عز و جل سے تعلق ہے، پھر آپ نے اللہ عز و جل سے یہ دعا کیوں نہ کی
کہ وہ آپ سے انار کی خواہش دور کر دیں؟ بھیڑوں سے پہنچنے والی تکلیف تو دنیاوی ہے، لیکن انار کی خواہش سے پہنچنے والا رنج اخروی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص علیہ رحمۃ اللہ الرزاق فرماتے ہیں، میں اسے چھوڑ کر آگے چلا گیا۔ اللہ 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 اللہ، 40 سال سے نفس کی بات نہیں مانی۔ حضرت سیدنا سری سکتی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، 40 سال سے میرا نفس مطالبہ کر رہا ہے کہ روٹی کو کھجور کے شیرے میں تر کر کے کھاؤں، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ فائدہ معلوم ہوا کہ راہ آخرت کے مسافر کے لیے دل کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی جب تک آدمی اپنے نفس کو مباح چیزوں کی لذت سے نہ روکے، کیونکہ جب نفس کو بعض مباح چیزوں سے روکا نہ جائے تو وہ ممنوعات میں پڑ جاتا ہے۔ جیسے جو شخص اپنی زبان کو غیبت اور فضول کلام سے روکنا چاہتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ ذکر اللہ اور دین کی باتوں کے علاوہ خاموشی اختیار کیے رکھے، یہاں تک کہ اسے فضول گفتگو کی خواہش ختم ہو جائے اور وہ صرف حق بات ہی کرے۔ اب اس کی خاموشی بھی عبادت ہوگی اور گفتگو بھی۔ جب آنکھ کو اس چیز کا عادی بنایا جائے کہ وہ ہر اچھی چیز کو دیکھے تو وہ حرام چیزوں کو دیکھنے سے بھی محفوظ نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ باقی دیگر چیزوں کا بھی یہی معاملہ ہے، کیونکہ حلال و حرام دونوں کی خواہشات کی بنیاد ایک ہی ہے۔ اللہ اللہ، دل کی موت انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرام خواہشات سے خود کو روکے اور مباح خواہشات میں بقدر ضرورت سے آگے نہ بڑھے، وگرنہ وہ اس پر غالب آ جائیں گی۔ تو یہ مباح چیزوں کی آفات میں سے ایک آفت ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی آفات ہیں جو اس سے بھی بڑھ کر ہیں، اور وہ یہ کہ نفس دنیاوی لذتوں سے خوش ہوتا، اس کی طرف مائل ہوتا، اس سے مطمئن ہوتا اور اتراتا ہے، یعنی اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس نشے والے شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو اپنے نشہ سے افاقہ میں نہیں آتا، اور یہ دنیاوی خوشی زہر قاتل ہے جو رگوں میں سرایت کر جاتی اور دل سے خوف و غم کو نکال دیتی ہے، جس کے باعث نہ موت کی یاد رہتی ہے اور نہ قیامت کی ہول ناکی کا منظر سامنے رہتا ہے، اور یہی چیز دل کی موت ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے اور اس پر مطمئن ہو گئے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لینا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ اللہ، ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسی مذموم باتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ دلوں کا امتحان، اہل قلوب یعنی دل والوں میں سے، اہل قلوب میں سے، دل والوں میں سے جو لوگ صاحب عقل ہیں، انہوں نے اپنے دلوں کا امتحان لیا، دنیا پر خوشی کی صورت میں دلوں کو سخت سرکش اور اللہ عز و جل اور آخرت کے ذکر سے کم متاثر ہونے والا پایا، اور دنیا پر غم کی صورت میں نرم، صاف اور اللہ عز و جل کے ذکر کو قبول کرنے والا پایا، تو انہوں نے جان لیا کہ نجات فرحت و سرور سے دوری اور دائمی غم میں ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے دل کو دنیاوی لذتوں اور خواہشات، خواہ حلال ہوں یا حرام، ان کا عادی بنانے سے دور رکھا، اور جب انہوں نے اس بات کو جان لیا کہ حلال میں حساب، حرام میں عقاب،
اور متشابہات میں عتاب ہے، جو کہ ایک قسم کا عذاب ہے، اور جس سے قیامت کے دن حساب میں پوچھ گچھ کی گئی تو گویا اسے عذاب میں مبتلا کیا گیا، تو انہوں نے اپنی جانوں کو اس عذاب سے بچایا اور شہوات کی قید اور غلامی سے خلاصی اختیار کرتے ہوئے دونوں جہاں کی آزادی اور بادشاہی حاصل کر لی، اور اللہ عز و جل کے ذکر اور اس کی اطاعت کی مشغولیت سے انس حاصل کیا۔ نفس کی تربیت کیسے کی جائے؟ اہل قلوب نے اپنے نفسوں کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو باز کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ باز ایک پرندہ ہے نا، جب اسے ادب سکھانے اور اسے وحشت دور کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو اولاً اسے ایک اندھیرے کمرے میں قید کر دیا جاتا اور اس کی آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں تاکہ وہ فضا میں اڑنا چھوڑ دیں اور اڑنے کے متعلق اپنی فطرت کو بھول جائے۔ پھر اسے گوشت کھلا کر اس میں نرمی پیدا کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے مالک سے یوں مانوس ہو جائے کہ اس کے بلانے پر حاضر ہو جائے اور جہاں اس کی آواز سنے اس کی طرف لوٹ آئے۔ نفس کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ وہ اپنے رب کے ذکر سے مانوس ہوتا جب تک پہلے اس کی بری عادت کو خلوت اور گوشہ نشینی سے دور نہ کیا جائے کہ وہ اس کے ذریعے مانوس چیزوں سے اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرے۔ پھر دوسرے مرحلے میں اسے خلوت و گوشہ نشینی میں ثنا، ذکر اور دعا کا عادی بنایا جائے تاکہ اس پر دنیا اور دیگر تمام شہوات کی انسیت کے مقابلے میں اللہ عز و جل کے ذکر کی انسیت غالب ہو۔ شروع میں یہ کام مرید پر مشکل ہوتا ہے، پھر آخر میں وہ اس سے لذت محسوس کرتا ہے، جس طرح بچے کو دودھ چھڑانا ایک مشکل امر ہوتا ہے کہ وہ ایک گھڑی بھر بھی اس سے صبر نہیں کرتا اور دودھ چھڑانے میں بہت زیادہ روتا چلاتا ہے۔ جو کھانا دودھ کے مقابل میں اس کے سامنے رکھا جاتا ہے اس سے شدید نفرت کا اظہار کرتا ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ اس سے دودھ کو بالکل روک دیا جاتا ہے تو اب اس پر بھوک کا غلبہ ہوتا ہے اور صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھوک کے سبب کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب ماں اسے اپنے دودھ کی طرف بلائے تو نہیں آتا اور اسے چھوڑ دیتا ہے اور ماں کے دودھ کے مقابلے میں کھانے سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جانور شروع میں زین، لگام اور سواری سے بھاگتا ہے تو اس سے زبردستی یہ کام لیا جاتا ہے، اور جس آزادی سے وہ مانوس ہو چکا ہوتا ہے اس سے اس کو چھڑانے کے لیے بیڑیاں وغیرہ ڈالی جاتی ہیں، جس کے باعث وہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اب جہاں بھی اسے کھڑا کر دیا جائے تو وہ بغیر کسی قید کے وہیں کھڑا رہتا ہے۔ جس طرح پرندوں اور جانوروں کو ادب سکھایا جاتا ہے، اسی طرح نفس کی تعدیب کا طریقہ ہے کہ دنیا کی لذتوں کی طرف دیکھنے، ان سے انسیت حاصل کرنے اور ان پر خوش ہونے، بلکہ جو بھی چیز موت کے سبب اس سے جدا ہونے والی ہے ان سب سے اپنے نفس کو روکے۔ اسی وجہ سے کہا گیا جس سے بھی چاہو محبت کرو، آخر وہ تم سے جدا ہونے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان جس سے بھی محبت کرے بالآخر اسے اس سے جدا تو ہونا ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، میاں صاحب کا کلام بھی ہے، سیں سیں جوڑ سنگت دے ڈٹھے آخر وتھاں پیاں، جنہ باجوں چٹ نسی لنگدا اج شکلاں یاد نہ رہیاں، احبب ما احببتا فإنکا مفارقہ، جس سے بھی چاہو محبت کرو آخر وہ تم سے جدا ہونے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان جس سے بھی محبت کرے بالآخر اسے اس سے جدا تو ہونا ہے اور اس کے فراق کا غم سہنا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس سے محبت کرے جو اس سے کبھی جدا نہ ہو
اور وہ اللہ عز و جل کا ذکر ہے جو قبر میں بھی اس کے ساتھ جائے گا اور اس سے کبھی جدا نہیں ہوگا، اور یہ سب کچھ چند دن کے صبر کرنے سے مکمل ہو جاتا ہے، کیونکہ اخروی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی انتہائی مختصر ہے۔ کوئی بھی صاحب عقل جب تجارت کے لیے سفر کا ارادہ کرتا ہے یا کوئی ہنر سیکھنا چاہتا ہے تو اسے اس کے حصول کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر جب وہ اسے حاصل کر لیتا ہے تو سالوں یا زمانے تک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور ابدی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی مقدار تو 1 ماہ سے بھی کم ہے۔ لہٰذا صبر اور مجاہدے سے کام لے۔ پس جو لوگ صبح کے وقت اپنے رات کے طے کیے ہوئے سفر سے خوش ہوتے ہیں تو وہ رات سونے والوں کی ندامت سے بچ جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ شروع میں نا یہ اسباق کافی پیچیدہ تھے، مشکل لگ رہے تھے، تقسیم جو امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمائی تھی، مگر اب جو اسباق چل رہے ہیں نا بہت آسان ہیں۔ آج کا سبق بالخصوص ہر ایک کو انشاءاللہ تعالی بڑا مزہ آ رہا ہوگا، بڑی اچھی اگزامپلیں ہیں۔ دیکھیں یہ جو مثالیں ہیں نا، دنیاوی مثالیں دی جا رہی ہیں، ساتھ دینی مثالیں، قرآن حدیث ملا کے سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ خاصہ ہے امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا، تو یہی بات ہے کہ یہ ان کو منفرد کرتی ہے، ان کو ممتاز کرتی ہے دیگر علماء پہ۔ بہت بڑے عالم تھے، یقین کرے بہت بڑے عالم تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی کتاب سے فیضیاب ہونے کی کما حق ہو توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ بہت عمدہ کتاب ہے، اس کو تو جتنی بار پڑھے کم ہے۔ خوشی کی مختلف حالتیں۔ ہر انسان کے لیے اس کی حالتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے مجاہدہ اور ریاضت کا طریقہ مختلف ہے، اور اس میں اصل یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اس کے لیے اسباب دنیا میں سے فرحت و خوشی کا باعث ہے اسے چھوڑ دے۔ جیسے کوئی مال پر خوش ہوتا ہے، کوئی جاہ و مرتبے کی وجہ سے خوشی محسوس کرتا ہے، کوئی لوگوں کے درمیان اپنے واعظ کی مقبولیت کے سبب خوش ہوتا ہے، کوئی قضاء و حکمرانی کے سبب لوگوں کے درمیان معزز ہونے کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، اور کوئی درس و تدریس میں طلباء کی کثرت کے باعث خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ جو اس کے لیے خوشی کا باعث ہے پہلے اسے ترک کرے۔ اگر دیکھیں کہ ان چیزوں میں سے جس سے اسے منع کیا گیا اور اس سے یہ کہا گیا کہ اس کے سبب تمہارا آخرت کا ثواب کم نہیں ہوگا، تو وہ اس کی وجہ سے ناراض ہوتا ہو اور دکھ محسوس کرتا ہو، تو سمجھ لو وہ شخص ان میں سے ہے جو دنیاوی زندگی پر خوش ہوتے ہیں اور اس پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ چیز اس کی حق میں باعث ہلاکت ہے۔ پھر جب وہ خوشی کے اسباب کو ترک کر دے تو لوگوں سے الگ ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لے اور اپنے دل کی حفاظت کرے، یہاں تک کہ اسے اللہ عز و جل کے ذکر و فکر کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول نہ ہونے دے، اور اپنے نفس میں جو خواہش اور وسوسے پیدا ہوں ان میں غور کرتا رہے، اور جیسے ہی ان میں سے کوئی ظاہر ہو فوراً اس کو اکھاڑ پھینکے، کیونکہ ہر وسوسے کا ایک سبب ہوتا ہے اور وسوسے کا ازالہ سبب کو ختم کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح تمام عمر یہ عمل کرتا رہے کہ نفس سے جہاد کرنے والے کی انتہا تو موت ہی ہے۔ فائٹ ٹل ڈیتھ، ایسی جنگ ہے نفس کے ساتھ کہ جو آخری سانس تک جاری رہنی ہے۔ اللہ 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 تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ چوتھی فصل، حسن اخلاق کی علامات کا بیان۔ یہ بات علم میں ہونی چاہیے کہ ہر انسان اپنے عیوب سے بے خبر ہوتا ہے۔ جب وہ تھوڑا سا مجاہدہ کرتا ہے جس کے باعث وہ بڑے بڑے گناہوں کو ترک کر دیتا ہے تو وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا نفس مہذب اور حسن اخلاق کا پیکر ہو گیا ہے، اب اسے مجاہدے کی حاجت نہیں۔ اسی وجہ سے ضروری ہوا کہ حسن اخلاق کی علامت کی وضاحت کی جائے۔ 4 فرامین باری تعالی۔ حسن اخلاق ایمان کی اور بد اخلاقی نفاق کی علامت ہے۔
अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान करीम में मोमिनीन और मुनाफिकीन की जो सिफ़ात बयान फरमाई हैं वो सब की सब हुस्न अखलाक और बद अखलाकी का समरा और नतीजा हैं। चंद फरामीन बारी तआला मुलाहज़ा हूँ। तर्जुमा कंजुल ईमान। ये पारा 18वां सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1 था 10 का तर्जुमा है। बेशक मुराद को पहुँचे ईमान वाले जो अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते हैं और वो जो किसी बेहुदा बात की तरफ इल्तिफात नहीं करते और वो कि ज़कात देने का काम करते हैं और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीबियों या शरई बांदियों पर जो उनके हाथ की मिल्क हैं कि इन पर कोई मलामत नहीं। तो जो इन दो के सिवा कुछ और चाहे वही हद से बढ़ने वाले हैं और वो जो अपनी अमानतों और अपने अहद की रियायत करते हैं और वो जो अपनी नमाजों की निगहबानी करते हैं यही लोग वारिस हैं। दूसरी आयत मुबारका में जो कि पारा 11 सूरह तौबा की आयत नंबर 112 है। तौबा वाले, इबादत वाले, सराहने वाले, रोज़े वाले, रुकू वाले, सजदा वाले, भलाई के बताने वाले और बुराई से रोकने वाले और अल्लाह की हदें निगाह रखने वाले और खुशी सुनाओ मुसलमानों को। पारा 9 सूरह इनफाल की आयत नंबर 2 था 3। तर्जुमा कंजुल ईमान। ईमान वाले वही हैं कि जब अल्लाह याद किया जाए उनके दिल डर जाएं और जब उन पर उसकी आयतें पढ़ी जाएं उनका ईमान तरक्की पाए और अपने रब ही पर भरोसा करें, वो जो नमाज कायम रखें और हमारे दिए से कुछ हमारी राह में खर्च करें। पारा 19 सूरह अल फुरकान आयत नंबर 63-77। और रहमान के वो बंदे के ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं और जब जाहिल उनसे बात करते हैं तो कहते हैं बस सलाम। और वो जो रात काटते हैं अपने रब के लिए सजदे और क़याम में और वो जो अर्ज़ करते हैं ए हमारे रब हमसे फेर दे जहन्नम का अजाब, बेशक उसका अजाब गले का गुल यानी फंदा है, बेशक वो बहुत ही बुरी ठहरने की जगह है। और वो के जब खर्च करते हैं ना हद से बढ़ें और ना तंगी करें और इन दोनों के बीच इतदाल पर रहें। और वो जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पूजते और उस जान को जिसकी अल्लाह ने हुर्मत रखी ना हक नहीं मारते और बदकारी नहीं करते और जो ये काम करे वो सज़ा पाएगा, बढ़ाया जाएगा उस पर अजाब क़यामत के दिन और हमेशा उसमें ज़िल्लत से रहेगा। मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और जो तौबा करे और अच्छा काम करे तो वो अल्लाह की तरफ रुजू लाया जैसी चाहिए थी और जो झूठी गवाही नहीं देते और जब बेहुदा पर गुजरते हैं अपनी इज्जत संभाले गुजर जाते हैं और वो के जबकि उन्हें उनके रब की आयतें याद दिलाई जाएं तो उन पर बहरे अंधे होकर नहीं गिरते और वो जो अर्ज करते हैं ऐ हमारे रब हमें दे हमारी बीबियों और हमारी औलाद से आँखों की ठंडक और हमें परहेजगारों का पेशवा बना
ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انعام ملے گا بدلہ ان کے صبر کا، اور وہاں مجرے یعنی دعا و آداب اور سلام کے ساتھ ان کی پیشوائی ہوگی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور بسنے کی جگہ۔ تم فرماؤ تمہاری کچھ قدر نہیں میرے رب کے یہاں، اگر تم اسے نہ پوجو تو تم نے تو جٹلایا، تو اب ہوگا وہ عذاب کے لپٹ رہے گا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، قرآن پاک کی کیا شان ہے۔ جس شخص پر اپنی حالت مشتبہ ہو وہ خود کو ان آیات پر پیش کرے کہ یہ تمام آیات حسن اخلاق کی علامت ہیں، اور ان کا نہ ہونا بد اخلاقی کی علامت ہے، اور جس میں ان میں سے بعض پائی جائیں اور بعض نہ پائی جائیں تو اسے چاہیے کہ جو علامات اس میں نہ ہوں ان کے حصول کی کوشش کرے، اور جو موجود ہیں ان کی حفاظت کی کوشش کرے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حسن اخلاق کی صفات کے متعلق 10 فرامین مصطفیٰ۔ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی بے شمار صفات بیان فرمائی ہیں، اور ان تمام کے ساتھ اچھے اخلاق کی طرف اشارہ فرمایا۔ نمبر 1، مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نمبر 2، جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ نمبر 3، جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ نمبر 4، جو شخص اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کی صفات ہی اچھے اخلاق کو قرار دیا جیسا کہ مروی ہے۔ نمبر 5، مومنین میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ نمبر 6، جب کسی مومن کو خاموشی اور وقار کا پیکر دیکھو تو اس کی قربت اختیار کرو کیونکہ اسے حکمت سکھائی گئی ہے۔ نمبر 7، جسے اس کی نیکیاں اچھی اور برائیاں بری معلوم ہوں وہ مومن ہے۔ نمبر 8، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی طرف ایسی نظر سے دیکھے جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ نمبر 9، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ نمبر 10، دو شرکائے مجلس اللہ عز و جل کے امین ہو کر شریک مجلس ہوتے ہیں تو ان میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کی وہ بات ظاہر کرے جس کا ظاہر کرنا وہ ناپسند جانتا ہو۔ حسن اخلاق کی علامات۔ کسی صاحب علم نے حسن اخلاق کی علامات کو جمع کرتے ہوئے فرمایا، حسن اخلاق کا پیکر وہ ہے جو زیادہ حیا والا، کسی کو اذیت نہ دینے والا، نیک اعمال بجا لانے والا، سچ بولنے والا، کم گو، زیادہ عمل کا عادی، لغزشوں سے حتی الامکان بچتا اور فضول گفتگو سے پرہیز کرتا ہو، نیک، پروقار، صابر، رضا الہی پر راضی، شکر گزار، بردبار، نرم طبیعت،
پاک دامن اور شفیق ہو۔ لعنت کرنے والا، گالیاں دینے والا، غیبت کرنے والا، جلد باز، کینہ پرور، بخیل اور حاسد نہ ہو، بلکہ حشاش بشاش رہتا ہو، اللہ عز و جل کی خاطر محبت اور بغض رکھنے والا، اور اللہ عز و جل کی خاطر ہی کسی سے راضی اور ناراض ہونے والا ہو۔ مومن اور منافق کی علامت۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مومن و منافق کی علامت کے بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، مومن نماز، روزے اور عبادت کا عزم کیے رکھتا ہے، جبکہ منافق چوپائے کی طرح کھانے پینے کی فکر میں رہتا ہے۔ یہ 2 بار لکھا گیا ہے، شاید پرنٹنگ کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ مومن اور منافق میں فرق۔ حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں، مومن غور و فکر اور عبرت حاصل کرنے میں مشغول رہتا ہے، جبکہ منافق حرص اور امید میں مبتلا رہتا ہے۔ مومن اللہ عز و جل کے علاوہ ہر کسی سے نا امید ہوتا ہے، جبکہ منافق اللہ عز و جل کے علاوہ ہر کسی سے امید لگائے رہتا ہے۔ مومن صرف خدا کا خوف رکھتا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، جبکہ منافق خدا کے علاوہ ہر کسی سے خوف زدہ رہتا ہے۔ مومن مال کے مقابلے میں دین کو، جبکہ منافق دین کو چھوڑ کر مال کو ترجیح دیتا ہے۔ مومن نیکی کر کے بھی خوف خدا کے سبب روتا ہے، جبکہ منافق برائی کر کے بھی ہنس رہا ہوتا ہے۔ مومن خلوت و گوشہ نشینی کو پسند کرتا ہے، جبکہ منافق جلوت اور لوگوں کے ساتھ میل جول کو پسند کرتا ہے۔ مومن بیج بو کر بھی اس کے خراب ہونے کا خوف رکھتا ہے، جبکہ منافق بیخ کنی یعنی ستیہ ناس کر کے بھی کھیتی کی امید رکھتا ہے۔ مومن تدبیر سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا اور اصلاح کی کوشش کرتا ہے، جبکہ منافق ریاست کے حصول کے لیے امر و نہی کرتا اور فساد برپا کرتا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔